بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دار ارقم اسکول بلدیہ کیمپس کی طرف سے تمام والدین اور طلباء کو ہمارا السلام علیکم۔ طلبہ اور والدین، آپ سب کو پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے 27 فروری سے اسکول بند ہیں۔ آج 3 جولائی 2020 ہے، یعنی 4 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اب اگر مزید انتظار کیا جائے کہ اسکول کھولیں گے اور فزیکل کلاسز شروع ہوں گی تو جیسا کہ اردو میں کہتے ہیں سر سے پانی گزر جائے گا، وقت بہت نکل جائے گا۔ دیکھیں، جس طرح ایک مشین کو استعمال نہ کیا جائے تو وہ خراب ہو جاتی ہے، اس کے پرزے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ان کو زنگ لگ جاتا ہے، بالکل یہی مثال انسانی دماغ کی بھی ہے۔ اگر انسانی دماغ کو استعمال نہ کیا جائے تو جو چیزیں وہ سیکھ چکا تھا، جو وہ یاد کر چکا تھا، وہ بھول جاتا ہے، اس کو بھی زنگ لگتا ہے۔ خاص کر تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے، آگے کی چیزیں پیچھے کی چیزوں سے جڑی ہوتی ہیں۔ اگر ہم پیچھے کی چیزیں بھلا دیں گے تو ہمیں آگے کی چیزوں کو پڑھنا سمجھنا مشکل ہوگا۔ پیچھے کی چیزیں کیوں بھلا دیں گے؟ کیونکہ گیپ اب جو ہے بڑھتا جا رہا ہے۔ 2-4 مہینے اور گزر گئے تو پھر اس بات کا قوی امکان ہے کہ زیادہ تر بچے اپنا پچھلا پڑھا ہوا بھول جائیں گے۔ اب بہت سارے سبجیکٹس ہیں، لیکن خاص کر میں اگر میتھمیٹکس کی مثال لوں یا انگلش کی مثال لوں تو ڈیفیکلٹی لیول، مشکل کا لیول آہستہ آہستہ بڑھایا جاتا ہے۔ اگر کسی بچے کو تقسیم سکھانی ہے، ڈویژن سکھانی ہے، نارملی 2-3 کلاس سے شروع ہوتی ہے، تو پہلے چھوٹی کلاسوں میں اس کو سکھایا جاتا ہے کہ ایڈیشن کیسے ہوگی، سبٹریکشن کیسے ہوگی، ٹیبلز کیا ہوں گے۔ جب وہ یہ چیزیں سیکھ لے گا تب وہ ڈویژن سیکھے گا۔ اب اس نے فرض کریں 2 کلاس میں سبٹریکشن ملٹیپلیکیشن پڑھی ہے، اب 2 کلاس کے بعد سال کا گیپ آ گیا، 6 مہینے کا گیپ آ گیا، 3 کلاس میں اب اس کو ڈویژن سمجھنا مشکل ہو جائے گی۔ بہت سی اس طرح فریکشنز ہیں، ریشو پروپورشن کے سوالات ہیں، تو جب تک بچے کی پچھلی بیس نہیں ہوگی وہ آگے کی چیزیں نہیں سمجھ پائے گا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ بچوں کو اب تعلیم کے ساتھ جوڑا جائے۔ اب تعلیم کے ساتھ جڑنے کا ہمارے پاس آپشن کیا ہے، چوائس کیا ہے؟ گورنمنٹ تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے اسکولوں کو کھول نہیں رہی، تو جب لاک ڈاؤن کو نہیں کھول رہی تو اب واحد آپشن ہمارے پاس کیا ہے؟ آن لائن کلاسز لی جائیں یا ویڈیو لیکچرز ریکارڈ کر کے بھیجے جائیں۔ تو ہم یہ دوسرا موڈ ہی اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ ہم ویڈیو لیکچرز ریکارڈ کریں گے، وہ آپ کے پاس بھیجیں گے، وہ آپ کے پاس موجود بھی ہوں گے، آپ اور بچے ان کو بار بار سنیں تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا سمجھنے میں۔ اور پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ اسکول کے نمبر پہ فون کر کے ٹیچر سے ٹائم لے کے اور ڈسکس کرنے بھی آ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو آن لائن کلاسیں یا ویڈیو لیکچرز ایک نیا کانسیپٹ ہے۔ اس سے ظاہر مانوس ہونے میں طلباء کو بھی اور والدین کو بھی وقت لگے گا، لیکن یہ ہیومن سائیکی ہے، کسی بھی نئی چیز کو انسان فوراً قبول نہیں کرتا، کچھ وقت لیتا ہے، لیکن کچھ وقت کے بعد انسان عادی ہو جاتا ہے، اس کا ڈیفیکلٹ چیز جو ہے وہ اس کو آسان لگنے لگ جاتی ہے۔ زندگی میں ہر کام آپ نے پہلی دفعہ کیا ہوگا اور یقیناً پہلی دفعہ نیا کام مشکل لگتا ہے۔ سائیکل چلانا، گاڑی چلانا، دیکھیں سائیکل چلاتے ہوئے کتنی مشکل ہوتی ہے، بندہ گرتا ہے 2-3 دفعہ، لیکن جب سیکھ لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح ایک دفعہ انشاءاللہ آپ سٹارٹ کریں گے، ہم بھی آپ سے پورا تعاون کریں گے، تو ہفتے 2 ہفتے مہینے بعد آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ کوئی بہت ہی نئی چیز ہے، آپ اس کے عادی ہو جائیں گے۔ تو ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ ہمارا تعارفی ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کے بعد آپ کو اسکول کی طرف سے انشاءاللہ روزانہ ویڈیوز بھیجی جائیں گی۔ ان ویڈیوز کی ترتیب یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کی اہمیت پر 6 لیکچرز ریکارڈ کیے ہیں، اس میں بھی ایک تعارفی لیکچر ہے تعلیم کی اہمیت کا، اور 5 پھر تعلیم کی اہمیت پر لیکچرز ہیں 10 سے 15 منٹ دورانیے کے، پہلے وہ آپ کو بھیجے جائیں گے۔ اس کے بعد پہلے مرحلے میں جو بچوں کا نصاب ہے، میتھ اور انگلش کی ویڈیوز بھیجی جائیں گی، پھر آہستہ آہستہ باقی سبجیکٹس کی ویڈیوز بھیجی جائیں گی۔ اب ہمارے ہاں دار ارقم اسکول میں پڑھائی کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اس سے بھی تھوڑا آپ کو آگاہ کر دیں۔ ہمارے پاس پرائمری کلاسز کا میں بتا رہا ہوں، یعنی کلاس نمبر 1 سے کلاس نمبر 6 تک، گریڈ 1 سے گریڈ 6 تک
جو نارملی بکس ہوتی ہیں، اردو کی بک ہے جیسے یہ میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، ایک اردو کی بک ہوگی، ایک اس کے ساتھ ورک بک ہوگی۔ ورک بک کیا ہے؟ جو کاپیز میں کام ہوتا تھا، ہم جب بچے تھے، ہم جب سوال جواب لکھا کرتے تھے تو چھوٹے بچے چونکہ لکھنے میں ٹائم زیادہ لیتے ہیں، اس لیے ان کو ورک بک بنا کے دے دی جاتی ہے، اس میں کویسچنز آلریڈی ہوتے ہیں، بچے نے جواب لکھنے ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا ٹائم بچ جاتا ہے بچوں کا، ٹھیک ہے نا، ان کو آسانی ہوتی ہے اور جگہ بھی اتنی دی جاتی ہے جس میں وہ لکھ سکیں۔ اور اس ورک بک کا دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ اس ورک بک میں پلاننگ دی ہوتی ہے، جیسے یہ اردو کی ورک بک میں شروع میں پلاننگ دی ہوگی کہ ٹیچر نے کس ترتیب سے پڑھانا ہے، ویک وائز پلاننگ دی ہوگی، یہ پلاننگ دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، ہر ورک بک میں ہوگی، یہ تو اردو کی ہو گئی۔ پھر اسی طرح انگلش کی ایک بک ہوگی، ایک اس کی ورک بک ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ پھر سائنس کی بک ہوگی اور اس کی ورک بک ہوگی۔ اسلامیات اور میتھمیٹکس کی صرف بکس ہیں، ان کی ورک بک نہیں ہے۔ ان کا کام میتھ کا چھوٹی کلاسز میں 1 اور 2 میں تو سارا کام بک میں ہی ہو جاتا ہے، پھر 3, 4, 5 میں تھوڑا سا کام کاپیز میں ہوتا ہے، تو وہ ہم کاپیز میں کراتے ہیں۔ پھر سائنس کی ورک بک میں، سائنس کی ورک بک کے شروع میں سائنس کی پلاننگ ہے، یہ لکھا ہوا ہے ویک 1 ویک 2، آپ کھولیں گے آپ کو بھی نظر آ جائے گا، اور پھر ہر ویک کو ڈیز میں بھی ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، تمام ورک بکس میں ایسا ہی ہے۔ اور پھر اس سائنس کی ورک بک کے آخر میں میتھمیٹکس کی پلاننگ ہے، آخری پیجز آپ پلٹیں، جیسے یہ میں پلٹ رہا ہوں، تو یہ کلاس 3 کی ورک بک ہے، اس کے آخر میں یہ دیا ہوا ہے نیو کاؤنٹ ڈاؤن، یہ میتھ کی پلاننگ ہے۔ تو ہم جو لیکچرز آپ کو بھیجیں گے انشاءاللہ وہ اس پلان کے مطابق ہوں گے۔ لیکچر کی شروع میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کون سا ویک ہے اور اس ویک کا کون سا پیریڈ ہے، یہ کھانے بنے میں یہ پیریڈ ہے 1 2 3 4 5 6 7۔ انشاءاللہ بچوں کو جب ہم یہ ویڈیوز ریکارڈ کر کے بھیجیں گے بچوں کے لیے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ کوشش پوری ہوگی کہ آپ لوگوں کو، والدین کو کم سے کم کام کرنا پڑے، ہماری ویڈیوز ایسی ہوں کہ جو سیلف ایکسپلینیٹری ہوں، والدین کو خود سمجھ میں آئیں، اور بچوں کو خود سمجھ میں آئے، والدین کو ان کے ساتھ زیادہ نہ بیٹھنا پڑے۔ ہاں لیکن والدین کو اتنا کام کرنا پڑے گا کہ وہ ویڈیو بچہ سنے، اور جب وہ جس سبجیکٹ کی ویڈیو سن رہا ہو اس سبجیکٹ کی بک اور ورک بک اپنے پاس رکھے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر کسی میں لکھنے کا کام ہوتا ہے، جیسے ہم نے بتایا میتھمیٹکس کا کام بڑی کلاسز میں 4th 5ویں 6ٹھی میں کاپی میں زیادہ تر ہوتا ہے، تو وہ کاپی بھی اپنے پاس رکھیں۔ اسی طرح انگلش میں ہم ورڈز میننگ لکھاتے ہیں، وہ بورڈ پہ ٹیچر نے لکھے ہوئے ہوں گے، بچہ لکھ لے۔ پہلی دفعہ مس ہو گیا تو ویڈیو آپ کے پاس ہوگی، دوبارہ دیکھ کے لکھ لے، لیکن لکھنے سے اس کو یاد ہو جائیں گے۔ تو ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم اور آپ مل کر بچوں کا یہ جو تعلیمی سلسلہ ٹوٹا ہے اس کو جوڑیں۔ آپ فیڈ بیک بھی دیجیے گا ہماری بہتری کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے ہماری یہ جو ویڈیوز ہیں یہ امپروو ہو سکتی ہیں تو آپ فیڈ بیک دیجیے گا، ہم کوشش کریں گے کہ ان پر عمل کریں۔ آخر میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، یہ نہایت ضروری ہو گیا ہے کہ اب ہم بچوں کو جوڑیں تعلیم سے، ورنہ اگر ہم انتظار کریں گے کہ چلو 1 سال چھڑوا دیتے ہیں، سال بعد بچوں کو دوبارہ چھوڑ دیں گے، تو اگر آپ کا بچہ 4تھی 5ویں میں ہے، اگر وہ 4تھی میں ہے تو وہ 5ویں میں نہیں چلے گا، پھر اس کو پہلے اس کو پچھلا ریوائز کرانا پڑے گا۔ اگر وہ 5ویں میں ہے تو وہ سال بعد 6ٹھی میں نہیں بیٹھ سکے گا، اس کو زنگ لگ چکا ہوگا، اس کے پرزے تو 1 سال کی جگہ اس کے 2-3 سال ضائع ہو جائیں گے اگر حقیقی معنی میں اس کو پڑھانا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔